اب ہم تذکرہ کریں گے چوتھے رکن کا، وہ ہے صوم، روزہ۔ ہر بالغ مسلمان کے لیے فرض ہے، جس کی صحت اچھی ہے، کہ وہ روزہ رکھے رمضان کے مہینے میں، اور پینے اور کھانے سے پرہیز کرے فجر سے لے کر مغرب تک، وہ پرہیز کرے کھانے اور پینے سے رمضان کے مہینے میں، فرض ہے۔ اور اللہ تعالیٰ فرماتے سورہ بقرہ میں سورہ نمبر 2 آیت نمبر 183 میں 183، روزہ ہم نے آپ کے اوپر فرض قرار کیا ہے جیسے پہلے لوگوں پر فرض قرار کیا تھا، تاکہ آپ پرہیزگار بنو۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ روزہ فرض قرار کیا گیا تاکہ آپ پرہیزگار بنو۔ اور آج کے سائیکالوجسٹ کہتے ہیں اگر کوئی بھی انسان اگر بھوک پہ قابو پا سکتا ہے تو وہ اپنے سارے خواہشات پر قابو پا سکتا ہے۔ If you can control your hunger, you can control almost all your desires۔ اور روزے رکھنے کی کئی فائدے ہیں۔ آج سائنس کہتی ہے اگر روزہ رکھے ایک مہینے تک جس طریقے سے مسلمان رکھتے ہیں، آپ کا انٹسٹینل ایبزارپشن بڑھ جاتا ہے، آپ کا کولیسٹرول لیول گھٹ جاتا ہے، کئی بری عادتیں جو انسان کے پاس ہے وہ نکل جاتی ہے۔ مثال کے طور پہ اگر آپ سگریٹ پینے سے پرہیز کر سکتے ہیں فجر سے مغرب تک تو انشاءاللہ یو کین پریونٹ فرام کریڈل ٹو گریو۔ آپ پیدائش سے موت تک کے سگریٹ سے پرہیز کر سکتے۔ اگر آپ شراب پینے سے پرہیز کر سکتے فجر سے مغرب تک تو انشاءاللہ آپ پیدائش سے موت تک شراب سے پرہیز کر سکتے۔ یہ ایک موقع ہے غلط عادتوں سے چھٹکارا پانے کا، اور کئی فائدے اس کے میں تقریر کیا ہوں اس کے اوپر۔ آنے سے پہلے آج رمضان ہم پر بھی آتا ہے، ہر سال آتا ہے، لیکن ہم میں کیا جوش و جذبہ آتا ہے؟ کیا جوش و جذبہ آتا ہے رمضان آنے سے؟ بتائیے۔ رمضان آ گیا تو جو خیالات میرے اور آپ کے ذہن میں چل رہے ہیں نا، اللہ معاف کرے ہم کو، وہ کیا ہے معلوم؟ گھر کا رنگ بہت پرانا ہو گیا، رمضان آ رہے ہے نا، تکیے اور اس کے غلاف کتنے میلے اور پرانے ہو گئے، چینج کرنا ہے، رمضان آ گئے۔ رمضان آ گئے، چنے کی دال پسا کے رکھنا ہے، اس لیے کہ ابھی اس سے بہت ساری چیزیں جو بننے والی ہے بیسن کے ذریعے، وہ سب تیاری کرنا ہے۔ رمضان آ گئے تو اب مغزیات، اب چونکہ رمضان کے بعد اینڈ رزلٹ کی تیاری ابھی کرنا ہے نا، مطلب عید کی تیاری، تو سیویاں کہاں سے لی جائیں گی، پلاننگ چل رہی ہے، ڈسکشنز ہو رہے ہیں، اس کے لیے کانفرنسز رکھی جا رہی ہے، گھر میں عورتیں جمع ہو رہی ہے، فون پر باتیں کر رہی ہیں کہ کیا کرنا ہے، کہاں سے خریدنا ہے، یہ سب ہے۔ رمضان میں پھل اور فروٹ ہم کہاں سے لائیں گے، ہے نا۔ رمضان میں کھانے کی جو ٹائمنگ چینج ہوں گے تو ہماری غذائیات، کیلریز، چلو کانشیس ہوتے ہیں کہ 2000 انٹیک ہونا چاہیے تو کیسے لی جائے، پوری پلاننگ ہو رہی ہے کہ مغرب کے بعد اتنا، عشاء کے بعد اتنا، رات میں سونے سے پہلے اتنا، رات میں پھر نیند میں اٹھ کے ایک بار اتنا، اور پھر سحر میں اتنا لیں گے، تب وہ جو دن بھر میں لیتے ہیں انٹیک وہ رات میں بھی کمپلیٹ کرنا ہے۔ یہ ساری پلاننگ چل رہی ہے۔ پھر عید کے کپڑوں کے لیے ایکسٹرا جاب، ایکسٹرا ورک، اوور ٹائمز لوگ کر رہے ہیں، چونکہ عید کے لیے کپڑے ضروری ہے، چونکہ وہ تو واجب ہے نا کپڑے پہننا عید کے دن، اچھے اور نئے بالکل، باقی ساری چیزیں تو نہیں ہیں۔ نماز ہو ٹھیک ہے، رمضان کیسے گزرے، تقویٰ آیا نہیں آیا، لیکن کپڑے تو کم از کم، دل کی دنیا چینج مت ہو، باہری دنیا تو چینج ہونا چاہیے رمضان کے عید کے دن۔ یہ ہم لوگوں کی بالکل باٹم لائن بات کر رہا ہوں، تیاری ہوتی ہے۔ ہو سکتا ہے ویسٹرن کلچر میں بیسن کا تصور نہیں ہے تو وہ کچھ اور کرتے ہوں گے، وہ اپنے طور سے ڈیفائن کر لے کیا ہے، لیکن یہ ساری ہے ہماری تیاریاں رمضان کی۔ اور یہ بات کسی وضاحت کی محتاج نہیں کہ ارکان اسلام میں روزہ تیسرا بنیادی رکن ہے، جس کی پابندی شہادت توحید و رسالت اور نماز کے بعد فرض کا درجہ رکھتی ہے۔ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون، یعنی اے ایمان والو، تم پر اسی طرح سے روزے فرض کیے گئے ہیں جیسے تم سے پہلے لوگوں پر فرض کیے گئے تھے تاکہ تم پرہیزگار بن جاؤ۔ اس آیہ مبارکہ سے ایک بات واضح ہوتی ہے کہ روزے نہ صرف ہم پر یعنی مسلمانوں پر فرض ہیں بلکہ دیگر مذاہب میں بھی فرض کیے گئے ہیں۔ دوستو، روزے کی فرضیت کے حوالے سے کسی کو کوئی شک نہیں ہے۔ اگر کوئی جانتا ہے کہ روزہ ہر صحت مند انسان اور بالغ انسان پر فرض ہے، تاہم کچھ ایسی کنڈیشن سامنے آتی ہیں جہاں اللہ تعالیٰ نے انسانوں کے لیے نرمی برتی
کرتی ہے۔ ان میں سب سے منفرد وجہ آج کی ویڈیو میں ڈسکس ہو رہی ہے۔ جی ہاں دوستو، ہم آپ کو ڈاکٹر ذاکر نائک کے انگریزی زبان میں دیے گئے بیان کی اردو زبان میں وضاحت دیں گے۔ دوستو، ایک ٹی وی پروگرام کے دوران جب ڈاکٹر ذاکر نائک سے سوال کیا گیا کہ اسلام میں پاگل انسان کو روزے کی چھوٹ کیوں دی گئی ہے، جس کا ڈاکٹر ذاکر صاحب نے بڑا ہی مدلل جواب دیا۔ One of the categories you've mentioned, an insane person, is exempted. Why is this? ڈاکٹر ذاکر نائک فرماتے ہیں کہ اسلام میں پاگل یعنی ذہنی مریض انسان کے لیے روزے کی چھوٹ دی گئی ہے۔ اس حوالے سے انہوں نے ایک حدیث مبارکہ کا بھی حوالہ دیا۔ ڈاکٹر ذاکر نائک نے ترمذی شریف کی حدیث نمبر 1423 کا حوالہ دیتے ہوئے بتایا، 3 لوگوں کے لیے روزہ رکھنے کی چھوٹ ہے۔ ایک بچہ جب تک وہ بلوغت میں نہ پہنچ جائے، ایسا شخص جس کی سحری کے وقت آنکھ نہ کھل سکے، اور تیسرا وہ جس کی ذہنی حالت ٹھیک نہ ہو۔ جب تک اس کی ذہنی حالت ٹھیک نہ ہو جائے، یہ احکامات حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جانب سے ہیں کہ ان تینوں صورتوں میں روزے کی فرضیت کے بارے میں نہیں پوچھا جائے گا۔ The insane person is exempted because the same hadith which I quoted earlier, our beloved Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam said, it's mentioned in the hadith of Tirmidhi, hadith number 1423, that the pen is lifted from 3 categories of people: a child till he reaches puberty, a person who's sleeping till he wakes up, and a person who's insane till he becomes a sound mind. So this the Prophet has exempted, and they are free from fasting. ڈاکٹر ذاکر نائک نے اس حدیث کو مزید واضح کرتے ہوئے بتایا کہ روزے رکھنے کے لیے نیت سب سے اہم جز ہے، اور روزے کی نیت وہی شخص کر سکتا ہے جس کا ذہن تندرست ہوگا۔ جس کا ذہن کام ٹھیک نہیں کرے گا، وہ اس کی نیت بھی ٹھیک نہیں ہوگی۔ اس لیے ایسا شخص جس کا ذہن ٹھیک نہیں ہے، وہ روزہ رکھے یا نہ رکھے کوئی فرق نہیں پڑتا، اسے اللہ تعالیٰ کی طرف سے چھوٹ دی گئی ہے۔ The reason is because one of the criteria for the fasting to be accepted is niyyah, is intention. And intention can only be made by a person who's sane, who's sound in mind. Only if he's sound can he willingly intend to fast. If he's insane, he cannot. So that's the reason if an insane person, whether he fasts or not, it doesn't make a difference at all. It is, he's exempted. And once he becomes sane, he does not have to compensate also for the fast as well, because he's not responsible for that. He's not held responsible. So that's the beauty of Islam. They only held responsible those people who should be held responsible. عام طور پر اگر کوئی نارمل شخص روزہ چھوڑ دے تو اسے قضا روزے کی تلافی کرنا پڑتی ہے، جبکہ پاگل شخص کے لیے یہ ضروری نہیں ہے۔ ایسے شخص کو قضا روزوں کی کوئی سزا نہیں ملے گی۔ ڈاکٹر ذاکر نائک فرماتے ہیں کہ یہی اسلام کی خوبصورتی ہے کہ اسلام صرف انہی کو سزا دیتا ہے جو سزا کے مستحق ہیں۔ دوستو، آج آپ کو یہ ویڈیو کیسی لگی ہے، اور ڈاکٹر ذاکر نائک نے کس طرح سے ایک مشکل سوال کا آسان اور مدلل جواب دیا ہے، کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے سے ضرور آگاہ کیجیے گا۔ جی ناظرین، تو یہ تھی آج کی ویڈیو۔ امید کرتی ہوں آپ کو یہ ویڈیو بہت پسند آئی ہوگی۔ اچھی لگی ہو تو اس کو لائک کریں، اور صدقہ جاریہ سمجھ کر زیادہ سے زیادہ اس ویڈیو کو شیئر کریں۔ اسلام کو دوسروں تک پہنچانے میں ہمارا ساتھ دیں۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔